باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دا بیسک تھیمز آف قرآن، اور دوسرا موضوع ہے انٹروڈکشن ٹو دا سائنس آف حدیث، یعنی کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ آج ہمارا جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے آپ نے انٹرمیڈیٹ میں قرآن مجید کے متعلق جو پڑھا، اس کی جو معلومات تھیں، اس قرآن مجید کا تعارف تھا، اس کے نام تھے، اس کا شان نزول تھا، حفاظت کے متعلق اس کا اسلوب، اس کی فصاحت اور بلاغت، یہ معلومات جو ہے نا وہ آپ کو انٹر سطح پہ جو ہے نا وہ دی گئی تھی۔ وہ موضوع ہمارا وہی ہے، لیکن اب اس میں تھوڑی سی میچورٹی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن مجید کا ہم سے تقاضا کیا ہے قرآن مجید کی ریکوائرمنٹ، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا قرآن مجید جو ہے یہ بھی تو دوسری آسمانوں کی طرح ایک کتاب ہی ہے نا۔ پہلے ہم قرآن مجید کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں کس سطح قابل اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی برگزیدہ ہستیاں بھیجی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی نہ کوئی نشانی، اپنا کلام، اپنے احکام کتاب کی صورت میں، وحی کی صورت میں دیے۔ تو وہ بھی تو تعلیمات تھی نا اللہ کی، پھر قرآن مجید کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ لیکن قرآن مجید کو کچھ امتیاز حاصل ہے دوسری آسمانی کتابوں کے اوپر، اور اسی امتیاز کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے۔ اور جب بات آ جاتی ہے کسی مذہبی حوالے سے، ہم اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنا یقین اور اپنا اعتماد جو ہے وہ پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ واقعی حقیقت میں مبنی ہے۔ جب ہمارا یقین ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی عقل اور سمجھ کا قصور ہے، یہ اس پیغام میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق ہمارا یہی ایمان ہے، یہی اعتقاد ہے، یہی ہمارا یقین ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی آیت یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے پھر متقین کی جو ہے وہ نشانیاں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ 5 نشانیاں ہیں متقین کی۔ ایک تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے، غیب پر ایمان لانے والے۔ غیب یہی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، قیامت ہے، ہاں جی، ان کو بن دیکھے ہوئے جو ہے نا وہ تسلیم کرنا۔ اور یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس میں سے خرچ کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انبیاء پر جو کلام نازل کیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس پر ہمارا پختہ یقین ہو۔ اور آخری جو بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون،
کہ وہ قیامت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. تو اس آیات کے بعد اس کا رزلٹ بھی نکال دیا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جو لوگ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دراصل یہی لوگ جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے متعلق جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا یہ ایک کنسیپٹ ہے. اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا میں ہی ہوں اور اس کا نگہبان بھی میں ہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے اپنی کسی بھی آسمانی کتاب یا صحیفے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دیے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یعنی کہ دین کے مکمل ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر نہیں کیا. اچھا، یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید، یہی آپ انٹر میں پڑھا کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کے نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کی، اور یہ جو کتاب ہے رحمت للعالمین کے اوپر رب العالمین نے ذکر العالمین کی صورت میں یہ کتاب نازل کی. اور یہ جو کتاب ہے یہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی مہمن ہے، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام کینسل کر دیے ان سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور جنہیں بحال رکھا ان سے جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا یہ کتاب آگاہ کرتی ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے شعراء حضرات تھے تو انہیں بھی اپنے کلام پہ بڑا مان تھا. نبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ بھی عاجز آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کسی انسانی ذات کا جو ہے یہ کلام نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن مجید میں بھی جو ہے نا یہ اس کا بھی ذکر ہے. اور پھر جب تھوڑا سا مزید بات آگے بڑھی تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے سلم نے کہا کہ نبی نے چیلنج کر دیجیے قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم اپنی مدد کے لیے انسان ہی نہیں جنوں کو بھی بلا لو، اور اس جیسی 10 صورتیں، اگر 10 نہیں تو ایک ہی صورت کوثر لے آؤ. ان کنتم وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اگر واقعی تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر گزرو. تمہیں جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے، تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو، بڑے بڑے جو شعراء حضرات ہیں انہیں دعوت دے لو، جنوں میں سے اپنی مدد جو ہے وہ طلب کر لو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے اور نہ وہ کر سکتے تھے. اللہ کے کلام کے آگے کس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی مخلوق کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ پیش کرے. تو یہ قرآن مجید کے متعلق، تو قرآن مجید کے متعلق یہ ہمارا ایک یقین اور اعتقاد جو ہے نا یہ بنتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں تعریف کیسے ہوگی، اور ان کو محفوظ بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں کیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک ہمیں لمحہ بلمحہ حالات ملتے ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خطہ عرب کے جو حالات ہیں اور جو معروف واقعات ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ جو ہے نا وہ ملتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ لیں کہ یہ انہی کی جو ہے نا ایک برکت ہے اور انہی کے
वजूद की वजह से जो है ना ये सारा जो है ना ये हुआ है। आप सल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई तो उस वाकया का भी आपको इल्म है, मैं दोहराता नहीं हूँ। वो 5 जो है ना वो आयात सूरत अलग की जो है वो नाजिल हुई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वो 5 आयात थी और यही जो वही है ये 2.5 साल तक यही वही रही। और इस रुकावट को या इस डिले को फतरतुल वही जो है वो कहते हैं। वो तकरीबन 2.5 साल बाद बात करती है 6 माह बाद, चलो जितना भी अरसा है तो इतना जो है ना ये 5 आयात जो है ना यही जो है ना ये पहली वही रही। और आप सल्लम का ही नहीं बल्कि अरबों का जो हाफजा है वो बड़ा ही मारूफ था। और किसी चीज को महफूज करने के दो ही उस वक्त सिलसिले थे, एक हिफज करके और दूसरा लिख के। आप सल्लम ने कुरान मजीद को महफूज करने के लिए इन दोनों तरीकों को ही इन दोनों तरीकों का ही इंतजाम किया। आप सल्लम ने जबानी याद भी किया और इसको लिखवाया भी। चलो पहले वही या उसके बाद थोड़ा अरसा उन्होंने लिखवाना शुरू किया होगा, लेकिन लिखवाया और लिखा हुआ जो है ना वो महफूज रखा। और एक शख्स से आप सल्लम लिखवाते तो दूसरे को कहते कि मुझे जरा इसकी तिलावत करके या पढ़ के जो है ये सुना दीजिए। अब ये एक छोटी सी बात है। और मैं आपके बच्चों के नॉलेज में एक इजाफा ये भी करना चाहता हूँ कि आज आप 8-10 रुपए की बाल पेन लेके फौरन अपनी पॉकेट में लगा लेते हो, बड़ा आसान है। सही, पूरी डिब्बी की डिब्बी हमारे पास होती है और भी लिखने के बड़े टूल्स हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपको पता है कि एक शख्स सराका बिन जाशम ने आप सल्लम का ताक़ुब किया था। और जब वो आपको ना पकड़ सका, जब आगे बढ़ा तो तीनों दफा वो रेत में धंस गया। तो आप सल्लम ने दूर से कहा, है सुराका, तुम्हारे हाथों में एक वक्त आएगा कि कैसरो किसरा के जो है ये कंगन होंगे। सुराका थोड़ी सी अल्लाह ने उसको होश की, कहा क्या अल्लाह के नबी, मैं अपने इरादे से बाज आया। आपने ये जो बात इरशाद फरमाई है, आया ये मुझे लिख के दे सकते हैं? तारीख के अंदर है कि आप सल्लम ने सुराका को ये जो खुशखबरी है, ये जो नवीद है, जो उन्होंने जो बात कही थी, वो उसको लिख के दे दी। तो यूं उस बेसरो समानी की हालत में भी आप देखें कि नबी करीम सल्लम ने लिखने का सामान अपने साथ रखा हुआ था। इससे आपको इल्म दोस्ती और इस कावश और इस यानी कि चीज का जो है ये आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ, जंग कासिया के बाद उस्मान आया, तो आपने कहा कि बुलाओ आज राका को, और अपने हाथ से उसके हाथों में कैसरो किसरा के कंगन जो है वो पहनाए और आप वसल्लम की वो बात जो है वो पूरी हुई। तो मैं ये एक मिसाल एग्जाम्पल आपके सामने रख के सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम। इसी हवाले से एक और वाक़या भी आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए तो आपको पता है कि वो नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से जा रहे थे। तो रास्ते में किसी ने ताना दिया, जाके अपने बहन और बहनोई का तो पता करो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। तो गुस्से की हालत में जाते हैं अपनी बहन के घर, और अभी वो पहुंचते नहीं है तो उन्हें वहां से कुरान मजीद की तिलावत की जो है वो आवाज आती है। जोर से दरवाजा नॉक करते हैं, बहन को भी अंदाजा हो जाता है, छुपा लेती है जो पढ़ रही थी। अपने बहनोई को मारते हैं, बहन को भी किसी तरह का सलूक करते हैं। फिर आकर जब बहन कहती है कि उमर जो मर्जी कर लो लेकिन हम अपने इस काम से बाज आने वाले नहीं, तो दिल जरा नरम हुआ, कहा को दिखाओ मुझे जो पढ़ रहे थे। कहा कि नहीं, पहले तुम नहा धो गई या वजू करके पाक हो जाओ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी।
وہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں اور وہ جو لکھا ہوا قرآن مجید کا کچھ حصہ تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں ان کی بحث. سورۃ طٰہٰ کی وہ آیات تھی، جیسے جیسے پڑھتے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلتا گیا. بالآخر یہ انجام یہاں تک پہنچا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. تو یہ 40ویں مسلمان تھے. تو یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن مجید کو لکھنے کا جو ہے نا وہ انتظام کیا، اور کم و بیش 40 صحابہ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے کاتبین وحی کی خدمت جو ہے نا وہ انجام دی. اور آخری دنوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو انصاری صحابی تھے، نوجوان تھے، بڑی ہی صلاحیتوں کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط تقریباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھتے تھے. اسی طرح اور دوسرے وفود کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنا ہوتی تو یہی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بھی تھے. ٹھیک ہے، سیکٹری کہہ لیں، انفارمیشن سیکٹری کہہ لیں آپ ان کو. اور اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو لکھنے کے حوالے سے جو خدمت لی، تو جو کمیٹی بنائی تھی اس کے بورڈ کے چیئرمین جو ہے وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ چند واقعات جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے لکھنے کے اور محفوظ کرنے کے جو ہے نا یہ میں نے آپ کو بتائے. اور جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا فوراً اس کو زبانی یاد کر لیا جاتا، اور بہت سے صحابہ بلکہ کثیر تعداد جو صحابہ کی تھی وہ حفاظ تھی، ان سبھی کو قرآن مجید جو ہے وہ یاد تھا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کے بھی وہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اور مسجد نبوی میں ایک صندوق پڑا ہوا تھا جس میں وہاں مخطوطے تھے، یعنی کہ قرآن مجید لکھا ہوا پتھر کی سلوں کے اوپر، اور اونٹ کی جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس کے شانوں کی اس کے اوپر، یا اور جو لکھنے کا سامان ہوتا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا. لیکن وہ کتابی صورت میں نہیں تھا، منتشر اوراق کی صورت میں تھا. جی یہ فرق ہے حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. لیکن قرآن مجید اپنی پوری صحیح ترتیب میں جو ہے وہ موجود تھا، جس کو آپ ترتیب توقیفی کہتے ہیں. اور یہ جو ترتیب توقیفی ہے یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اسی طرح وہ ترتیب یا وہ دی ہوئی ہوتی. ایک صورت نازل ہوتی ہے، صورت کا جو حصہ نازل ہوتا تو بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں صورت کا جو ہے نا یہ حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ صورت اقرا جو ہے وہ اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ نازل ہوئی، لیکن باقی حصہ جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا. تو یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ بتائی ہوئی اور لگائی ہوئی جو ترتیب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ لگائی. ورنہ جو نزولی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا جو ہے نا وہ التزام کیا. کتابت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اور بھی واقعات پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو میجر چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بھی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ چیزوں کا جو ہے نا وہ انتظام کیا. اب دنیا کے سوری ذرا گلا خراب ہے. تو دنیا کے جتنے بھی اہم جو مذاہب ہیں اور ان کی جو مخصوص کتابیں ہیں ان کا ماخذ یہودیت یا عیسائیت، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو مقدس کتابیں ہیں ان کا اصل جو مسودہ ہے وہ زمانے کے یعنی کہ مرور ایام کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا. اور جب بعد میں ان کو دوبارہ لکھا بھی گیا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی ہی تحریر کو ایک دفعہ لکھتے ہیں تو دوبارہ پڑھ کے بھی اس میں
بہتر کرنے کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہتی ہے. تو وہ مسوجے جو تھے وہ اپنی اصل حالت میں جو ہے نا وہ محفوظ نہ تھے. اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے دونوں ہی طریقے حفظ اور کتابت سے جو ہے نا وہ کام لیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تاریخی حقائق بھی ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے واقعات کی صورت میں جو ہے یہ میں بیان کر گیا ہوں کہ آپ وسلم کے نزدیک لکھنے کا جو کام تھا وہ کس قدر اہمیت کا جو ہے یہ حامل تھا. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کی رائے میں یہ تھی کہ قرآن مجید کو اب کتابی صورت میں جو ہے نا یہ محفوظ کر لینا چاہیے. میں عرض کر گیا ہوں کہ قرآن مجید پہلے بھی تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دراصل اسے ایک کتابی شکل میں جو ہے نا وہ محفوظ کیا گیا تھا, ایک کتابی شکل میں. اور کتاب اس کو کہتے ہیں جو دو گتوں کے درمیان یعنی کہ کمپائلنگ صورت میں جو ہو تو اس کو جو ہے نا وہ ہم کتاب جو ہے نا یہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دراصل کمپائل کر کے جو ہے نا وہ رکھا گیا تو اس لیے اس کو جو ہے نا ہم کتاب کہتے ہیں. اور وہ ایک کتاب کی صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آئی اور وہ جو ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نسخہ جو ہے وہ تیار ہوا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں. تو وہ مصحف صدیقی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہیں آرمینیا سے کچھ شکایات جو ہے وہ موصول ہوئی. ان شکایات کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ مختلف قبائل کے اپنے اپنے لہجے تھے. تو جس قبیلے کا جو بندہ جس جگہ گیا انہوں نے اسے اپنے اپنے لہجے میں نے اس کی تعلیم جو وہ شروع کر دی. تو اس حوالے سے آرمینیا میں تو تھوڑا سا جو اختلاف ہوا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب حج کی غرض سے آپ کے آ کے جو ہے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے امت میں جو ہے نا یہ اختلاف دیکھا ہے. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو مصحف صدیقی تھا اس کو بلایا اور اس کی بہت ساری کاپیاں نقلیں کروا کے تو مختلف بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ بھجوا دی اور کہا کہ اسی کے مطابق قرآن مجید کو نقل کیا جائے اور تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ سب لوگ جو ہے وہ قریشی لہجے کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تلاوت کریں گے. تو اس کے بعد ایک بڑی ہی جدید جو ریسرچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سن 1933 کے اندر میونخ یونیورسٹی جرمن میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور پوری دنیا سے 1400 سال پرانے جو نسخے ہیں وہ بھی اکٹھے کیے گئے, موجودہ بھی اکٹھے کیے گئے اور بائبل کو بھی اکٹھا کیا گیا. جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بائبل کا تقریباً ہر ملک کا نسخہ جو ہے وہ الگ ہے, لیکن قرآن مجید جو ہے ان 14 صدیوں کے اندر کسی بھی صدی کا یا کسی بھی دور کا جو قرآن مجید اور آج کا جو قرآن مجید ہے وہ بالکل اس کی املا ایک ہی ہے, اس کے زیر زبر میں بھی جو ہے نا وہ غلطی نہیں ہے. اور یہی آج سب سے پھر بڑا معجزہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ تو قرآن مجید کی کچھ جمع آوری اور تدوین اور اس کو محفوظ کرنے کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. تو اب یہ تھا کہ بیسک تھیم جو ہے وہ قرآن مجید کا وہ کیا ہے. اب ہم تھیم کی طرف آتے ہیں. تو قرآن مجید کے جو مخاطب ہے یا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے, چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی زمانے کا جو ہے نا وہ انسان ہو, تو اس کا مخاطب جو ہے نا وہ انسان ہی ہے.
اور قرآن مجید نے روحانی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی طور پہ انسان کی جو ہے نا وہ رہنمائی کی ہے۔ اس میں چاہے کوئی انسان سربراہ ریاست ہے، اس کو بھی ہدایت، اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہے وہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے جی، زمانہ امن ہے یا جنگ ہے، تو ان تمام حالات میں قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں روحانی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے اور مادی خوشحالی کے حوالے سے بھی اگر ہر شعبے میں، کیونکہ وہ ضابطۂ حیات ہے نا، تو ہر شعبے میں قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ دراصل بنیادی طور پہ تو فرد کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، اور ہر فرد جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے خالق کے سامنے جو ہے نا وہ جواب دہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی جو ہے وہ مزہ چکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لا یکلف نفسا الا وسعها، اور اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان سے جو ہے نا اس کے اپنے ہی بارے میں جو ہے نا پوچھا جائے گا، کسی دوسرے کے بارے میں اس سے جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ ماں کو بیٹی کے بارے میں، بیٹی کو ماں کے بارے میں، باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور انسان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں اس نے دلائل سے اور استدلال سے جو ہے نا قرآن مجید نے کام لیا ہے۔ قرآن مجید ایسی بات نہیں کرتا، ہمیشہ دلیل اور ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر ہمیں واقعات ملیں گے، مثالیں ملیں گی، استعارے ملیں گے انسان کو سمجھانے کے لیے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید کا جی اسلوب ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اور کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ یہ کہا گیا کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جی، کہ وہ اپنی ذات میں جو ہے نا وہ یکتا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد، اسی طرح لیس کمثلہ شیء ان الحکم الا للہ۔ یہ ساری باتیں جو قرآن میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اللہ کے متعلق جتنی باتیں ہیں، تو یہ ہمیں قرآن ہی تو ہمیں جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ پاک ہے جی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو ایک طرف ہے، اس کو تو وہ نیند ہی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا جو ہے وہ مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ علیم بصیر ہے جی۔ وفی، اور پھر وہ ہمارے ان رازوں کو بھی جانتا ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا جو ہے یہ اللہ کے متعلق بھی ہمیں قرآن ہی جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا یہ بتاتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں یہ بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان تمہیں موت آئے گی، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر تمہارے اعمال کا جو ہے وہ حساب ہی ہوگا، تم نے اس دنیا میں کیا بویا اور کیا قیامت کے دن تم نے جو ہے یہ کاٹنا ہے۔ اور انسان ہی کو پھر اس قرآن نے بتایا کہ وہ سب سے بڑا جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اور اگر تم اس کا رحم چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ تم قرب حاصل کرو۔ پھر قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں بیان کر کے جو بہترین دعائیں ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اور انبیاء نے مانگی ہیں، ان دعاؤں کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہم رب ارحم، اللہم رب، وہ میرے ذہن سے جو ہے نا وہ ہو گئی، تو وہ یعنی کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر رحم فرما، جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا تھا اور شفقت کی تھی۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ بتاتا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بندے کے اوپر کون سے فرائض ہیں اور کیا اس کے جو ہے نا وہ حقوق ہیں، ہماری ذات کے حوالے سے، ہمارے اپنے عزیزوں و اقارب کے جو ہے وہ کیا کیا جو ہے حقوق ہیں، حقوق العباد کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے نا یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان حقوق کا جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ہے، اور یہ تمہارے اوپر جو ہے یہ فرائض ہے۔ اسی طرح ہماری سماجی زندگی، ہماری تجارتی زندگی، ہماری شادی
ब्याह, विरासत, ताजीरी कवानीन, इसके अलावा साथ साथ बैनुल अक़वामी कवानीन के मतलब की कुरान जो है ना, हमें रहनुमाई जो है वो देता है। तो ये कुरान मजीद जो है आम फहम अंदाज में ये महज इसको किताब ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अल्लाह का जो है ना, ये खुदा का जो है ना, ये खुदा के कलाम का जो है ना ये मजमूआ है। और जो वही की सूरत में आप सल्लम के ऊपर तकरीबन 23 बरस जो है ये मुसलसल नाजिल होता रहा वक्तन फवक्तन, और 23 बरस की उम्र में ये अपनी तकमील को जो है ना ये पहुंचा। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने अपने लिए जो है ना वो मलिक यानी कि बादशाह का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। और इंसान चूंकि उसके बंदे और गुलाम है, तो बादशाह जब अपने फिर किसी गुलाम को पैगाम भेजना चाहता है तो वो अपने किसी एलची को ही भेजता है, मकसूद हदायत भी दे के, और बाद चीज़ें फिर इस पैगाम के अंदर भी जो है ना वो मकसूद होती हैं, उनमें तकरार भी जो है ना वो होती है। तो इस तरह का जो है ना वो पैगाम अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने फिर अपने लिए वाहिद मुतकल्लम और वह गैर के जो है वो सीगे जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। तो कुरान मजीद यानी कि लफ्ज़ों का बेहतरीन इंतखाब, और ये जो अल्लाह का बयान है लाजवाब और बेहतरीन उसलूब है, और कलामुल्लाह के शयान शान जो है ये सारा जो है ना ये उसलूब है। और इस तिलावत से फिर जो है हमारी रूह जो है ये मुतल हो जाती है। आप किसी अच्छे कारी को सुने तो देखें किस तरह वो हमारे दिलों को जो है वो अपनी तरफ जो है ना ये खींचता है। और खुदा के कलाम होने के बहुत सारी जो आयात हैं वो कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। इससे पहले भी आपने इंटर में बहुत सारी इस हवाले से जो है ना वो आयात आपकी नज़रों से जो है वो गुजर चुकी हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे ज़हन में थी जो मैं आपके सामने कुरान मजीद के थीम के हवाले से जो है ना ये अर्ज करना चाहता था। तो अब दूसरे पहलू की तरफ या दूसरे मौजू की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुरान मजीद के थीम और उसको महफूज करने के हवाले से आपके जहनों में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिए, ताकि मैं आपको उसका कोई अपनी हैसियत के मुताबिक जवाब दे सकूं। जी हाँ भाई, मोहम्मद अहमद। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर वो मैं दुआ बताना चाहता था। जी जी सर वो यही दुआ थी ना कि रब्बी हम हुमा कमा रब्बायानी सगीरा। हाँ 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 बिल्कुल यही दुआ, मैंने उसका तर्जमा कर दिया था। ये हम ओके। दुआ करते हैं अपने वालदैन के लिए, जितनी दुआएं हैं, रब्बना गलमना अनफुसना जी, और रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये सारी जो दुआएं हैं जो अम्बिया ने अपने मुख्तलिफ मौके पे अल्लाह ताला से की, तो वो दुआएं जो हैं वो कुरान मजीद से हमें जो है ना वो मिलती हैं। और हमें ये बताया गया है कि यही मेरे प्यारे अम्बिया की और बगीदा लोगों की ये सुन्नत है, यही दुआएं तुम करो। अच्छा जी, और कोई बेटा? सर आपने मुझे बुलाया था। जी मैं कहा सर आपने मुझे बुलाया। जी जी बेटा, यही मैं पूछ रहा हूँ कि इस हवाले से कोई क्वेश्चन जो है आप सर कीजिए। सर मेरे पास नहीं कोई क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मुझे समझ लग गई है। अच्छा चलो, जज़ाकल्लाह अल्लाह सर, ताला बाकी मजीद और से समझ पूछिए। अता करे जी। तो और जी, हाँ भाई रिजवान अली, रिजवान को क्वेश्चन है ज़हन में? उस्मान, ठीक है। हाँ जी, हमजा, ये सर खालिद, नो सर। एक्सक्यूज मी, कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई तो यार एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर, ज़हन आप में किसी आना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है या आप तो किसी फिर आप गौर से सुना नहीं है या ज़हन में कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ भाई अनीक अहमद, है मेरा बेटा क्वेश्चन ज़हन में? सर फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है ज़हन में। अच्छा सर हम चलो जरूर ठीक, पूछेंगे जो हुआ क्वेश्चन तो। चलो ठीक है। ये हाजिरी भी आप साथ साथ लगाते जाएं। और दूसरा ये है कि ये जो मैं आपको चीज़ें बयान कर रहा हूँ, तो सफ़ा 1.5 सफ़ा जो है, ये जो आप चीज़ें सुनते हैं या मैं बोलता हूँ, तो कम से कम इसकी ताज़ा ताज़ा जो है ना, आप एक असाइनमेंट जो है ना वो बड़ी जानदार
وہ تیار کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تازہ تازہ چیزیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں اور ان کی بندہ ریسرچ بھی کر لیتا ہے, ان کی بندہ تلاش بھی کر لیتا ہے. تو یہ ایک پھر نا آپ کی تھوڑی تھوڑی محنت جو ہے نا یہ آپ کے پھر کام آئے گی. ٹھیک ہے, یکدم کام جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. تو چیزیں جو ہے نا وہ آپ پھر جب دوبارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں مزید ماشاءاللہ آپ پھر اضافہ ہی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ان کو بہتر جو ہے وہ بناتے جائیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ سر ضرور. اچھا, تو اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو سائنس آف حدیث, یعنی کہ حدیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. قرآن مجید کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ نازل ہوا. تو قرآن مجید نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہ اس کی تدوین کی, جیسے قرآن مجید نازل ہوا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق اس کے بندوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی اہتمام کیا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ اصولوں کا ذکر ہے, اصول بیان ہوئے ہیں, لیکن ان اصولوں کی جو وضاحت ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. کس طرح قائم کرنی ہے اس کی وضاحت ہمیں حدیث دیتی ہے. زکوٰۃ دو, زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے, کسی چیز کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, کب زکوٰۃ دینی ہے, فصل کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے, اور جو کرنسی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے, اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے, بھیڑوں کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے, سبزیوں کے اوپر کیا, یہ ساری جو تفصیل ہے یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. حج کرنا ہے جی, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کرنا ہے کیسے, مناسک حج ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مطالعہ نہ کیا جائے مناسک حج کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. روزہ رکھنا ہے, پتہ ہے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, بھئی روزہ کیسے رکھنا ہے, روزے کی مدت کیا ہے, لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں, سفر میں بھی ہے, کیا احکام ہے, یہ ساری جو تفاصیل ہے یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں کہیں کہ اگر حدیث محفوظ ہوگی تو قرآن بھی محفوظ ہوگا, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اصول ہے تو ایکسپلینیشن جو ہے وہ ساری کی ساری حدیث ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ حدیث ہے کیا. حدیث عربی زبان کا ایک عام ہی لفظ ہے, لیکن اب یہ لفظ خاص ہو گیا. جب آپ لفظ حدیث بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث, اس کو ہم تین حوالوں سے دیکھتے ہیں. حدیث کا تو مطلب یہ ہے نا کہ بات چیت کرنا, گفتگو, خبر یا نئی چیز. حدث یحدث تحدیث, آپ کہتے ہیں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے, ہاں جی, کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ بھی اس کے معنی ہے, کوئی نئی بات, نئی چیز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے حدیث ہے, اس کی تین اقسام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی جو وہ ہے قولی حدیث, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے. الجنۃ تحت اقدام الامہات, یہ قولی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے, قدموں کے نیچے ہے, جو کہہ لیں. اچھا, اب یہ جو حدیث ہے, یہ جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں متن, عربی حصہ, اور اس سے پہلے جو حصہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں.
सनद से मुराद ये है कि पूरा ये एहतमाम किया जाता है कि ये जो बात है ये किसने रवायत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, ये पूरी रिसर्च है, खाम खा सुनी सुनाई बात नहीं की गई। अच्छा, ये कौली हदीस है। दूसरी इसकी किस्म जो है वो है फेली हदीस। ये क्या है कि वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, यानी नमाज किस तरह पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये फेली हदीस। वजू किस तरह किया, हज किस तरह किया, एतकाफ किस तरह किया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेटा, मैं 1 मिनट जरा फोन सुन लो एक। दोबारा हाजिर होता हूँ। तो ये है कि ये है कौली हदीस, फेली हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ मस्जिद के अंदर जो है वो कैसे किया, और जो मामूलात है वो किस तरह अदा किए, तो उनको हम फेली हदीस कहते हैं। तीसरी जो किस्म है, तीसरी जो है वो है तकरीरी हदीस। तकरीर का मतलब यहाँ स्पीच नहीं है, तकरीर का यह मतलब ये है किसी काम को बरकरार रखना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाहर रखा। आपकी खामोशी भी जो है ना वो भी हमारे लिए कानून है, सुन्नत है। इसी तरह हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उन्हें खबर पहुंची कि उन्होंने बीमारी के सबब जो है ना वो पानी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्होंने तयम्मुम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। तो ये आपकी तकरीरी हदीस की मिसाल, यानी हदीस का मैंने आपको मफहूम बताया, फिर मैंने उसकी अक़साम जो है कौली, फेली और तकरीरी, ये मैंने आपके सामने जो है ये गोश गुजार की। अब हम एक लफ्ज हदीस और सुन्नत जो है वो इकट्ठा बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा फर्क है। हदीस तो मैंने उसकी अक़साम बता दी, सुन्नत जो है वो बिल्कुल प्योरली जो है ना वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल, यानी कि जो आपने अमली सूरत में काम किए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मतलब है रास्ता, तरीका। अच्छा, अब हदीस की हिफाजत से पहले मैं आपके सामने पुरानी हवाले से हदीस की जो ज़रूरत और अहमियत है और उसकी जो हुज्जियत है मौजूद होती थी, एक कापी उनको दी जाती और दूसरी कापी जो है वो महफूज भी कर ली जाती। तो ये सारा जो लिखा हुआ मटीरियल था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है ना ये महफूज था। फिर ज़माना आ जाता है, आप ये देखें कि जंगों का भी ज़माना है, गज़वात का भी, सुलह हुदैबिया हुआ तो वो भी मुसलमानों ने लिखा, उसकी दफ़ात भी जो है ये हमें लिखी हुई जो है ना वो मिलती हैं। उसके बाद आप ये देखें फतेह मक्का का जो मौका आता है, और फतेह मक्का के बाद 9 हिजरी को आमुल वफूद कहते हैं। तो आमुल वफूद के अंदर ये है 9 हिजरी को कि पूरे जज़ीरतुल अरब के जो वफूद हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो हाजिर होते हैं और नए नए जो है वो माहदे किए जाते हैं। किसी के साथ सरहदों का मामला है, किसी के साथ तजारत का मामला है, किसी को और सहूलतें देने का जो है ना वो मसला है, किसी को किसी इलाके का गवर्नर जो है वो मुकर्रर करना है, किसी इलाके में कोई इस्लाहात जो है वो नाफिज होनी है। तो ये सारे का सारा जो मटीरियल है ये लिखा हुआ जो है ना ये महफूज है, और आज भी ये हमें जो है ना ये चीजें जो है ना ये मिलती हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद बहुत से हुक्मरानों को जो है ना वो खतूत लिखे, वो खतूत भी जो है वो लिखे हुए जो है ना ये आज हमें मौजूद जो है वो मिलते हैं। तो ये बात जो है बाद मुस्तशरिकीन जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 300 साल बाद जो है वो अहादीस जो है वो मुदव्वन हुई, तो ये बात जो है वो गलत है। असल में मसला ये है कि लिखने का जो अंदाज था वो पहले ये था कि सहाबा ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना वो अहादीस लिखी, उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वफात हो जाती है तो सहाबा की अगली जो नस्ल है यानी कि असगार जो सहाबा है उनके अंदर उस दौर के नॉलेज को जानने का जो है वो शौक बढ़ा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगाजी
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات کو جو ہے نا وہ لکھنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بیٹا بات آپ ذرا بتا دیا کریں, میں نے وہ میرا میوٹ ہوا تھا. سر ہمیں لگا کہ شاید آپ نے خود میوٹ کیا ہمیں, اس لیے جی بھی جی بولا. اچھا ایک منٹ بیٹا میں ذرا فون سن لوں. اوکے سر. ڈائریکٹر آفس سے فون آ گیا تھا تو میں نے وہ اٹینڈ کیا. اچھا بیٹا کوئی It's اگر okay مسئلہ سر. ہو نا بعد میں میرا بیٹا بتا دیا کرو, آپ بھی کلاس کا حصہ ہو نا. جب کلاس ہوتی ہے تو کوئی مسٹیک ہو مجھے خوشی ہوتی ہے, استاد سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جائے. اوکے سر, اوکے سر بتا دیں گے آئندہ سے انشاءاللہ. ہاں اچھا بس چند باتیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں وہ میں عرض کر دوں, پھر اس کے بعد کلاس ختم کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ جی علیہ وسلم سر. نے یہ جو سارے خطوط بادشاہوں کو لکھے تو یہ جو ہے نا یہ محفوظ مٹیریل ہمیں ملتا ہے. اچھا اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تبع تابعین کے اندر پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم زکوٰۃ کی جو حدیث ہے وہ الگ کر لیں, صوم کی الگ کر لیں, حج کی علیحدہ کر لیں, یا اور کوئی مسئلہ اس کی جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم الگ کر لیں. تو انہوں نے پھر مختلف صحابہ کے جو مخطوطے سے ان سے لکھ لے کے فقہی لحاظ سے یا اس دور کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ پھر کتابیں جو ہے نا وہ تیار کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ائمہ کرام کا زمانہ آ جاتا ہے, امام بخاری کا, امام مسلم کا, امام ترمذی کا, سنن نسائی کا, ماجہ کا. تو ان لوگوں نے ان کتابیں جو ہے نا اور اس کی پھر چھان پھٹک کا بھی جو ہے نا وہ ایک طریقہ جو ہے انہوں نے رکھا. اور اس سلسلے کو جو ہے وہ اسم الرجال کہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پوری تحقیق کر کے جھوٹی احادیث کو جو ہے وہ الگ کر دیا, اور جو صحیح جو احادیث تھی جس کے بارے میں انہیں جو ہے وہ ثبوت ملے اور انہوں نے وہ کتابیں جو ہے نا وہ الگ سے جو ہے نا وہ تیار کر دی. اور آج ہم ان کو سہ یعنی کہ حدیث کی وہ جو 6 بہترین کتابیں ہیں, اور ان 6 کتابوں میں بھی جو امام بخاری کی اپنا بخاری شریف اور امام مسلم کی جو مسلم شریف ہے ان کا درجہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ میں نے حدیث کی حوالے سے جو ہے نا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ کام ہوتا گیا. آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, تو آپ کوئی یعنی کہ اس کا حصہ کھولیں. سر آپ میوٹ ہو گئے ہیں. ہو گیا سر آپ کا مائک. جی سوری جی تھینک یو میرا بیٹا, میں نے کر دی ہے. تو وہ فوراً جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے, اور ہم اپنے یعنی کہ مٹیریل کے مطابق یا اپنی گفتگو کے مطابق کوئی آیت تلاش کرنا چاہیں, کوئی حدیث تلاش کرنا چاہیں تو فوراً جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے نا وہ ٹریس کر لیتے ہیں, اور یوں ہمارے لیے جو ہے نا یہ آسانی ہے. تو مزید جب زمانہ آگے بڑھتا جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ بہتری ہوتی جائے گی. تو یہ ہے کہ یہ تھا قرآن مجید کا تھیم, اور اسی حوالے سے حدیث کے متعلق جو تھی یہ معلومات یہ میں نے جو ہے نا یہ آپ کے گوش گزار کی. اس حوالے سے حدیث کے متعلق بھی آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے. تو آج میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے نا یہ میں نے لیکچر دیا. میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ آپ تازہ جو ہے نا اس کے نوٹس جو ہے نا وہ تیار کرتے جائیں, اور کم از کم لیگل جو ہے نا وہ 2 پیج ہو جائے تو یہ مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہے. اگر آپ دیر کر کے لکھیں گے تو پھر آپ کے ذہنوں سے سنی سنائی جو باتیں ہیں یہ محو ہو جائیں گی. اس حوالے سے آپ انٹر کی کتاب, بی اے کی کتاب, جہاں سے آپ کو اچھا مٹیریل ملے, جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے تو آپ اسائنمنٹ جو ہے نا ایک چھوٹی چھوٹی وہ ایک قسم کی آپ کی اسائنمنٹ بھی ہو جائے گی, آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی, اور آپ کا مٹیریل بھی جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا. اور آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ٹیچر نے کون کون سی چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں پڑھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور انہیں کے متعلق اگر کوئی کوشچن ہوئے تو آپ لیکچر کے دوران آپ وہ
क्वेश्चन भी कर लिया करना, इससे जो है ना ये आपको जो है ना वो फायदा होगा, या आपस में भी आप को डिस्कशन कर लो। हाँ जी, रहनुमाई जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना ये हो जाती है। और मेरा बेटा जब आप क्लास में हो तो ये जो गूगल मीट है ये हमारा क्लासरूम ही है, यहाँ आके आप आपस में मेरा बेटा बातें ना करें। अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो वो परमिशन लेके, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ओके तक सर। हम जी जब तक हम अपने टीचर के सामने मुअद्दब होके नहीं बैठेंगे और अपनी पूरी तवज्जो नहीं करेंगे तो मेरा बेटा इल्म जो है ना वो हासिल नहीं होता। ठीक है जी। तो ये जो है ना आप माशाल्लाह बड़े बाशऊर लोग हैं, समझदार हैं। हाँ जी, हर किसी को यूनिवर्सिटी में तो नहीं ना एडमिशन मिल जाता, आप मेरिट वाले लोग हैं। तो आपसे जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना तो बहुत सारी बातें हम आपसे भी सीखते हैं। माशाल्लाह बड़े बच्चे बड़े बड़े फर्टाइल जो हैं आपके माइंड है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपकी तरफ से भी कोई अच्छी बात जो है ना वो आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, फरवा कामरान कोई बात है करने वाली? फरवा मेरी बात सुन रही हो? जी सर। कोई आज आपने बात नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं किया? सर सब समझ आ गया, आपने जो भी बोला है सब सुना। अच्छा चलो थैंक यू। और दूसरा आपने ना दोस्तों को ये भी कहा करो, अपने क्लास फेलोज को, कि देखो आखिर तक लेक्चर जो है ना वो अटेंड करना चाहिए। ठीक है? तो जी सर। ये हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करने का, लेकिन ये कि अगर आपकी तवज्जो ना हो तो फिर जो है ना वो ज़रा थोड़ा-सा हाँ, जी तो सर। काफ़ी है बातें, बात करनी है तो ठीक है, वरना फिर ऑफ कर दें। सर ठीक है। ठीक है नेक्स्ट। जी, ठीक है, थैंक यू। सर और मेरा क्वेश्चन है। अगली हमारी जो क्लास है अब वो जुमे वाले दिन है ना 4 बजे? यस सर। यस सर। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी बताओ। सर जो आप पढ़ा रहे हैं हमें इसी के नोट्स बनाए या हम कोई स्पेशल हमें नोट्स? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको, मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि आप देखो मैंने वो बातें शुरू की हैं। सर म्यूट हो गया आपका माइक। मैंने बात अपनी शुरू की थी पहले लेक्चर से अकायद के मुतल्लिक, फिर मैंने आपको अरकान इस्लाम, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी सतह जो है ना इंफॉर्मेशन की वो इंटर से बुलंद है। मेरी बात समझिए? जी जी यस बिल्कुल। सर। उसको हमने इस हवाले से देखना है कि कल को आप किसी मुआशरे में कोई आपसे बात करता है तो कम से कम आप उसको फेस तो करो। ठीक है ना? कि जी जी हमारे यस दीन का कंसेप्ट क्या है। अगर आप किसी को कायल ही नहीं कर सकते, इसी तरह देखें ना, मैंने आपको नमाज के मुतल्लिक बताया, अब आपने होमवर्क क्या करना है? आपने होमवर्क ये करना है कि वो अकीम उस सलाह नमाज तो पढ़नी है, नमाज की तैयारी कैसे करनी है, नमाज के मसाइल क्या हैं, मजीद आप इसके ऊपर मेहनत करें। मस्जिद में जाते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, कोई दीनी लोग हैं, मालूमात रखते हैं, उनसे भी पूछें। और भी जो सवालात हैं कि जिनको कल कला जो है ना, ये ना हो कि आप पाँव उठा के बेसन के ऊपर वजू करे और कोई कहे "ओ, ये क्या कर रहे हो"। आपको पता होना चाहिए कि मैं वजू कर सकता हूँ। सख्त सर्दियों के मौसम में आपने जराबों के ऊपर मसा करना है, अजी को अनारी मौलवी कहेगा वो पचिया तो क्या करना है? नहीं, आप उसे बताएं कि मेरे दीन के अंदर भाई सहूलतें हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं तो आप नमाज को मुखसर भी कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमने मुआशरे के अंदर सहूलतें लेके आनी है। इसी तरह खवातीन के हवाले से बच्चों की पैदाइश होती है, दौड़े फिरते हैं, बुलाओ जी मौलवी साहब को, इसके कान में आवाज देनी है, आप नहीं आवाज उसके कान में आवाज दे सकते है जी। और फिर ये है कि कोई फौत हो जाता है, पकाओ जी छोटा गोश्त, छोटे गोश्त के बगैर भी दुआएं कबूल हो सकती हैं, दाल खा के भी हो सकती है, सब्जी खा के भी हो सकती है। ठीक है जी। इसी तरह शादी ब्याह के जो रस्म रिवाज हैं, जरूरी नहीं है कि इतना खर्चा करना है कि सिर्फ गवाहान हो और इजाबो कबूल हो और अल्लाह ताला के कलाम की देर साया जो है वो निकाह हो जाता है। ठीक है, 4 बंदों से भी हो जाता है, 40 से भी हो जाता है, 400 से भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपने
फजूल खर्ची नहीं करनी। तो ये दीन है असल, लोगों को असल करके बेटा बताना है आपने। ये आपके अंदर जो है ना ये सलाहियत जो है ना ये होनी चाहिए। कुरान मजीद तो सारे ही पढ़ते हैं, कुरान मजीद कहता क्या है, कुरान मजीद के अंदर है क्या, कुरान मजीद आपसे क्या तकादा करता है, यार ये तो देखो, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी बात समझ में आई ना। तो ये है कि फिर इबादत का भी मफहूम आपने लोगों को बताना है कि हम हर वक्त ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। जी सर, आप बिल्कुल मुसलमान ठीक का कह रहे हैं। मुसलमान का उठना बैठना चलना फिरना वो सब कुछ जो है वो इबादत इबादत है। तो चलो ठीक है जी, मैं सर इजाजत मुझे चाहूंगा, एक बात बहुत पूछनी शुक्रिया। थी सर। जी जी सर सिर्फ 2 मिनट एक बात पूछ लूं? जी जी पूछो। मैं तो सर मैंने आपसे कहना था कि आप अभी कह रहे थे ना कि हम मतलब नोट्स में आप भी कहते हैं हम उनको मतलब लिखें और मतलब अगर आपको मैं से पूछना ये था कि अगर आप कभी पेपर में हमसे किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप हमें कायद पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर जी उस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं तो सर आप क्या मतलब किस तरह का आप आंसर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम किस तरह मतलब आपने जो हमें पढ़ाया वो तो हम लिखेंगे ही सब जी कुछ, बेटा, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है ना मैं जिस उसी के अंदर रहूंगा। लेकिन मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो मैंने जो पढ़ाया है वो थोड़ा प्रैक्टिकल। मसलन जिस मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि हदीस को महफूज करने के कौन से सिलसिले इख्तियार किए गए, इस हवाले से आपके दिनों में कोई वाकयात हैं, कोई एग्जाम्पल्स हैं। जी कुरान सर मजीद को महफूज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टूल्स इस्तेमाल किए, जी आप उसकी सेहत के बारे में कोई जो इतराज महफूज किया गया है, इसी तरह दूसरी किताबों को भी महफूज किया गया है। कुरान मजीद के अलावा किसी और किताब के हवाले से ये बात आई है कि बुलाओ भाई अपने हमायतियों को, लाओ कुरान मजीद जैसी किताब। हाँ? जी मेरा सर मतलब समझ ये गई। हमारे जो सवालात होंगे वो रटे रटे नहीं, वो प्रैक्टिकली होंगे, और यही मैं आपसे तवक्को करता हूँ। जी ठीक है सर, समझ गई। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल नहीं, आप थैंक यू सर। थोड़ा लिखे जानदार लिखे, यही मेरी जी आपसे तवक्को है। थैंक यू मेरा बेटा। अब इजाजत है। जी सर, खुदा ठीक, हाफिज। ओके जी, मेहरबानी।